اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، المعروف زکوٰۃ النعم، دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا گویا خدا کی نعمتوں میں سے زکوٰۃ دینا ہے۔ دوبارہ سننا، المعروف زکوٰۃ النعم، دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا گویا خدا کی نعمتوں میں سے زکوٰۃ دینا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، الصدیق اقرب الاقارب، دوست بہترین رشتہ دار ہے۔ الصدیق اقرب الاقارب، دوست بہترین رشتہ دار ہے۔ بحث ہماری میرے عزیزو استثناء کی بحث چل رہی تھی، اور استثناء کا جو سوال نمبر 237 ہے، ٹھیک ہے، آج ہم اس کو شروع کرنا چاہتے ہیں۔ سوال نمبر 237، فی کم موضع ینصب المستثنیٰ بِإِلَّا، کتنی جگہوں میں مستثنیٰ کو الا کے ذریعے نسب دی جاتی ہے؟ کتنی جگہوں میں مستثنیٰ کو الا کے ذریعے نسب دی جاتی ہے؟ جواب عرض خدمت ہے اپنے عزیزوں کو کہ مستثنیٰ کو الا کے ذریعے سے 3 جگہوں میں نسب دی جاتی ہے، یعنی 3 مقامات پر مستثنیٰ الا کے ذریعے سے منسوب ہوتا ہے۔ پہلا مورد یہ ہے کہ جب استثناء متصل ہو موجب ہو، استثناء متصل ہو موجب ہو۔ متصل کا معنی آپ جانتے ہیں، کل کیا تھا کہ مستثنیٰ من کی جنس سے ہے۔ موجب یعنی اس جو وہ کلام ہے اس میں نفی نہیں، استفہام انکاری پہلے نہیں ہے، وہ مستثنیٰ سے پہلے نفی نہیں، استفہام انکاری نہیں ہے۔ جیسے جناب آپ دیکھ لیں، قام القوم الا زیدن، زیدن کو نسب دی ہے، مستثنیٰ متصل ہے کیونکہ زید قوم کی جنس سے ہے۔ موجب ہے، دیکھ لو کہیں پہلے الا سے پہلے کوئی آیا ہوا ہے، نفی نہیں، کوئی استفہام کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ استثناء متصل ہے اور موجب ہے، تو مستثنیٰ جو ہے وہ منصوب ہوا ہے، زیدن محل شاہد ہے، یہ پہلا مورد ہے جی۔ دوسرا یہ ہے کہ جب استثناء منقطع ہو، موجب ہو یا غیر موجب ہو، یعنی مستثناء منقطع ہو، چاہے وہ کلام موجب ہو یا غیر موجب ہو نا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، مستثنیٰ منصوب ہوگا، مستثنیٰ منصوب ہوگا۔ عاد الغائبون الا دوابہم، دوابا پڑھا ہے، محل شاہد ہے، مستثنیٰ جو ہے دواب ہے اس کو نسب دی ہے، کیونکہ یہ استثناء جو ہے یہ منقطع ہے۔ دواب 4 پائے جانوروں کو کہتے ہیں، اور غائبون بندے ہیں، غائبون لوٹے سوائے ان کے 4 پایوں کے، تو ان کی جنس الگ الگ ہے، آگا جان، استثناء منقطع ہے، کلام اگرچہ موجب ہے، ٹھیک ہے، فرق نہیں ہے، پھر بھی نسب دی۔ اب اگلی مثال میں دیکھیں گے تو مَا تَرَکَتِ الدَّارُ إِلَّا الثِّيَابَ، توجہ فرما رہے ہیں آگا جان، یہاں ثیاب اور دار کی جنس ایک نہیں ہے، مستثنیٰ منقطع ہے، کلام اگرچہ
موجب نہیں ہے بلکہ غیر موجب ہے، اس میں فرق کوئی نہیں تھا، بتایا ہے آپ کو۔ استثناء منقطع ہو موجب ہو یا غیر موجب ہو کلام، مستثنیٰ جو ہوتا ہے منقطع وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ تیسرا مورد، تیسری جگہ یہ ہے کہ مستثنیٰ میرے عزیزو مستثنیٰ من پر مقدم ہو، چاہے استثناء متصل ہو یا منقطع ہو، چاہے متصل ہو یا منقطع ہو، صرف یہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مستثنیٰ من سے پہلے چلا جائے، مقدم ہو جائے تو مستثنیٰ کو نسب دی جاتی ہے۔ کیا بلا عرض کیا ہے یہ کہ مستثنیٰ الا کے ذریعے منصوب ہوتا ہے 3 جگہوں میں۔ پہلی جب استثناء متصل ہو موجب ہو، 2 جب استثناء منقطع ہو کلام موجب ہو یا غیر موجب، تیسرا یہ کہ مستثنیٰ من پر مقدم ہو تو وہاں مستثنیٰ منصوب ہوتا ہے۔ یہ 3 مقامات ہیں آقا جان، اور اس کے بعد پھر آ رہا ہے فائدہ۔ اس فائدہ میں یہ بتا رہے ہیں کہ آقا جان یہ جو مستثنیٰ کو نسب دی ہے یہ کس نے دی ہے؟ مستثنیٰ جو آپ نے یہاں کہا ہے منصوب ہے، نسب دینے والا عامل کون ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے میرے عزیزو، بعض نے کہا ہے الا نے نسب دی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ الا سے پہلے جو عامل ہے نا، عامل، ٹھیک ہے، اس نے نسب دی ہے مستثنیٰ کو۔ 2 قول ہو گئے نا، بھلا ایک کیل کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے الا نے نسب دی ہے، خود الا نے۔ ایک کیل اور کیا کہہ رہی ہے جان کہ نہیں، الا سے پہلے والا جو عامل ہے نا اس نے نسب دی ہے۔ مصنف فرما رہے ہیں کہ یہ دوسرا قول نحویوں کی نظر میں ترجیح رکھتا ہے۔ دوسرا قول بھلا کیا کہ وہ عامل جو الا سے پہلے ہے اس نے نسب دی ہے مستثنیٰ کو، یہ قول نحویوں کی نظر میں ترجیح رکھتا ہے۔ ترجمہ کرتا ہوں، توجہ فرمائیے، آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ينصب المستثنى بإلا في 3 مواضع، مستثنیٰ کو الا کے ذریعے سے نسب دی جاتی ہے فی 3 مواضع، 3 جگہوں میں، 3 مقامات میں۔ نمبر 1، اذا كان الاستثناء متصلا موجبا اے غیر مسبوق بنفی او نہی او استفہام انکاری۔ پہلے کیا جی؟ جب استثناء متصل ہو، موجب ہو، یعنی اس سے پہلے، الا سے پہلے نفی، نہی یا استفہام انکاری نہ ہو۔ استفہام انکاری بھی نفی ہی ہوتی ہے، نہ ہو جیسے کامل قوم الا زیدن، محل شاہد آپ کا زیدن ہے کیونکہ یہ استثناء متصل ہے اور موجب ہے۔ متصل ہے کیونکہ زید قوم کی جنس ہے، موجب ہے کیونکہ یہاں دیکھ رہے ہیں الا سے پہلے کوئی نفی نہیں، استفہام انکاری وغیرہ نہیں ہے۔ دوسرا مورد جی، اذا کان الاستثناء منقطعا موجبا کان او غیر موجب، جب استثناء منقطع ہو، جب استثناء کیا ہو؟ منقطع ہو، موجباً کانا ہو غیر موجب، یعنی کلام موجب ہو یا غیر موجب ہو۔ نحو عاد الغائبون الا دوابهم، غائبون عادا رجوع کیا، غائبون لوٹے، الا دوابهم سوائے ان کے 4 پایوں کے۔ یہاں استثناء منقطع ہے، ٹھیک ہے، کیوں بلا؟ کیونکہ دواب اور غائبون کی جنس ایک نہیں ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا نا، مستثنیٰ منقطع وہ ہوتا ہے کہ مستثنیٰ من کی جنس سے نہ ہو، پیچھے آپ جان چکے ہیں، یہاں بھی نہیں ہے،
کلام کیا ہے یہاں موجب ہے. وَمَا احْتَرَقَتِ الدَّارُ إِلَّا ثِيَابًا، یہاں بھی جو مستثنا ہے وہ کیا ہے جان؟ منقطع ہے. سیاب اور دار کی جنس ایک نہیں ہے کلام، البتہ یہ مثال دی ہے غیر موجب کی ہے. مَا احْتَرَقَتِ الدَّارُ، گھر نہیں جلا، الا الثیاب، سوائے کپڑوں کے. گھر نہیں جلا سوائے کپڑوں کے، یعنی اس گھر کے اندر جو کپڑے تھے وہی جلے، باقی کوئی نقصان وغیرہ نہیں ہوا. دو مورد ہو گئے میرے عزیزو. تیسرا، اذا تقدم المستثنى علی المستثنى من سواء کان متصلا او منقطعا، جب مستثنا من پر مقدم ہو، فرق نہیں ہے کان متصلا، یہ استثناء متصل ہو او منقطعا یا منقطع ہو، فرق نہیں ہے. نحو ما لی الا مذہب الحق مذہب، یہاں دیکھو نا، مذہب الحق کے مستثنا ہے اور مذہب جو مستثنا من ہے اس کے اوپر کیا ہو گیا جان؟ مقدم ہو گیا ہے. مستثنا من پر مقدم ہوا ہے تو لہذا مذہبہ پڑھا ہے. صحیح ویسے طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا ما لی مذہب الا مذہب الحق، کے ترتیب یہ تھی، لیکن اس طرح مستثنا کو مستثنا من پر مقدم کیا ہے. ما لی مذہب الا مذہب الحق کے، میرے لیے کوئی اور مذہب نہیں ہے سوائے مذہب حق کے. ٹھیک ہو گئی بات آگا جان. یہ جو ہے یہ استثناء کون سا ہے؟ یہ استثناء متصل کی مثال دی ہے. ٹھیک ہے نا، ہم نے کہا نا فرق نہیں ہے متصل یا منقطع، یہ متصل ہے، مستثنا من پر مقدم ہے. وَجَاءَ إِلَّا فَرَسًا الْقَوْمُ، یہاں مستثنا فرسن ہے، القوم مستثنا من ہے، مستثنا من پر مستثنا مقدم ہوا ہے تو ہم نے نصب پڑھی ہے. ٹھیک ہے، البتہ یہ مثال جو ہے یہ منقطعاً کی دی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ جو شروع میں کہا تھا پتہ ہوگا آپ کو، سواء کان متصلا منقطعا، مستثنا متصل ہو یہ منقطع کی ہے. ٹھیک ہے نا، تو ترتیب صحیح یہ ہونی چاہیے تھی، یا القوم الا فرسن، قوم آئی سوائے فرس کے، گھوڑے کے. یہ مثال منقطع کی ہے، پہلی متصل کی ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اب آ جاؤ جناب فائدہ میں. فائدہ میں یہ تھا نا جو پہلے بتایا ہے کہ یہ مستثنا کو نسب دینے والا کون ہے؟ الا ہے یا الا سے پہلے والا عامل ہے؟ تو دوسرے قول کو ترجیح دی گئی ہے. فائدہ اما ناصب المستثنا فقیل الا، مستثنا کا ناصب مستثنا کو نسب دینے والا فقیلہ کہا گیا، الا ہے الا. وقیل العامل المتقدم علیہا، اور کہا گیا ہے کہ العامل المتقدم عامل ہے جو پہلے ہے، علیہا الا پر. عامل جو الا پر مقدم ہے وہ ہے نسب دینے والا. والمذہب الثانی هو المرجح عند النحاة، مذہب ثانی یعنی دوسرا قول کون سا تھا کہ عامل جو ہے وہ الا سے پہلے والا ہے. الا سے پہلے والا عامل جو بتا رہے ہیں یہی قول هو المرجح عند النحاة نحویوں کی نظر میں ترجیح رکھتا ہے. اگلا سوال جناب پڑھتے ہیں. متى يترجح جعل المستثنى بدلا من المستثنى من، مستثنا کو، ٹھیک ہے نا، مستثنا من سے بدل قرار دینا کب ترجیح رکھتا ہے؟ مستثنا کو مستثنا من سے کیا قرار دیں گا جان؟ بدل قرار دیں. یہ کب ترجیح رکھتا ہے کہ مستثنا کو مستثنا من کا بدل بنا دیں؟ جواب سننا، توجہ. مستثنا کو
मुस्तस्ना मिन से बदल करार देना, बदल बनाना तरजीह रखता है जब इस्तिस्ना मुत्तसिल हो गैरा मूजबिन, जब मुस्तस्ना क्या हो आजान, मुत्तसिल हो, कलाम गैर मूजब हो, वहाँ बदल बनाना चाहिए। जैसे ये देखो, मा कामल कौम इल्ला ज़ैदुन, ज़ैद कौम की जिन से है, मुस्तस्ना तो मुत्तसिल है, ठीक है। और इसमें ये बात है कि गैर मुजब है क्योंकि मुस्तस्ना मुत्तसिल है, ठीक है, लेकिन कलाम गैर मुजब है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, ज़ैदुन जो है इसको कौम का बदल बनाना भी ठीक है, पढ़ें ज़ैदुन, और नीचे कील कहेगी कि ज़ैदन भी ना पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बदल बनाना तरजीह रखता है। नसब भी ठीक है लेकिन बदल करार देना मुस्तस्ना मिन से ये तरजीह रखता है। सुनना यतरज्जउ जाल मुस्तस्ना बदलन मिनल मुस्तस्ना मिन, मुस्तस्ना को मुस्तस्ना मिन से बदल करार देना तरजीह रखता है। इज़ा कानल इस्तिस्ना मुत्तसिलन, जब मुस्तस्ना मुत्तसिल हो गैर मूजबिन, कलाम गैर मूजब हो, नाहु मा कामल कौम इल्ला ज़ैदुन, ज़ैद को बदल बनाया है, कौम से तो रफा दिया है। मा कामल कौम, कौम खड़ी नहीं हुई सिवाय ज़ैद के। वला युआक़िबुल्लाहु अन्नासा इल्लल अशरारा, यहाँ भी देखो मुस्तस्ना जो है वो मुत्तसिल है, कलाम गैर मुजब है, तो अल अशरारा को बदल बना दें अन्नास से, नासा भी मतलब है ना मंसूब है, तो अशरारा भी मंसूब है, बदल बनाया है, यहाँ भी बदल बनाना है। फ़इन्नमा बाद इल्ला बदल बाज़िन मिन कुल, क्योंकि इल्ला के बाद वाला बदल बाद है उस कुल का, अशरार बदल बाद है उस नास का, ठीक है ना। ला युआक़िबुल्लाहु अन्नासा, अल्लाह ताला जो है ना लोगों को सज़ा नहीं देगा इल्लल अशरारा, सिवाय अशरार के, और मतलब है जो शरारती और ख़राब किस्म के लोग हैं, सिवाय उनके फसाद फैलाने वालों के। फ़इन्नमा बाद इल्ला बदल बाद मिनल कुल, इल्ला का बाद वाला बदल बाद है, कुल से अशरार बदल बाद है नास का, ठीक है ना। और इसी तरह आगे देखो ना, फ़ायदतुन, फ़ायदा में एक मतलब बड़ा अच्छा है, थोड़ा दकीक है, थोड़ी तवज्जो करना। फ़ायदा में ये बता रहे हैं कि कभी कभी लफ्ज़ से बदल करार देना जो है मुश्किल होता है, ठीक है ना। लफ्ज़ पर बदल करार देना मुश्किल होता है किसी माने की बिना पर, बस मुस्तस्ना को मुस्तस्ना मिन के महल पर बदल बनाया जाता है। दोबारा सुनना, कभी कभी मुस्तस्ना का मुस्तस्ना मिन के लफ्ज़ पर बदल करार देना मुश्किल होता है कि मुस्तस्ना को मुस्तस्ना मिन के लफ्ज़ पर हम बदल बनाएं, मुश्किल है, मुतअज़्ज़िर है, किसी रुकावट किसी माने की वजह से। तो फिर वहाँ ये करते हैं कि इस मुस्तस्ना को मुस्तस्ना मिन के महल पर बदल करार देते हैं। देखते हैं कि मुस्तस्ना मिन का महल क्या है, उसका क्या इराब है। मुस्तस्ना को वो महल वाला इराब देते हैं जब मुस्तस्ना को मुस्तस्ना मिन के लफ्ज़ पर बदल करार देना मान्य हो किसी रुकावट की वजह से। तवज्जो फरमाना, जैसे मा जानी मिन वाहिदिन इल्ला ज़ैदुन वला रजुल फी दार इल्ला अमरुन। यहाँ तवज्जो करना, हम ज़ैद को वाहिद जो है इसके लफ्ज़ पर बदल नहीं बना सकते, कहें कि वाहिदिन इल्ला ज़ैदिन, ठीक है ना। ज़ैद बदल है, इस वाहिद जो मुस्तस्ना मिन है इसके लफ्ज़ पर बदल करार दे के पढ़ें ज़ैदिन, नहीं कर सकते। यहाँ बताता हूँ माने क्या है, लेकिन यहाँ लफ्ज़ पर यानी बदल बनाएं नहीं कर सकते क्योंकि माने है, ठीक है। अब आप क्या करार देंगे,
یہاں واحد کے نا محل پر زید کو بدل بنائیں گے. واحد کا محل کیا ہے؟ مرفوع ہے کیونکہ جاء کا فاعل ہے تو زید کو بدل بنایا ہے. ٹھیک ہے نا. واحد کے محل پر جو مستثنی من ہے واحد محلن مرفوع ہے نا تو زید کو واحد کے محل پر بدل بنایا ہے آغا جان. ٹھیک ہے. اب میں نے ایک بات کی ہے کہ لفظوں پر زید کو واحد کے لفظ پر بدل نہیں بنا سکتے. معنی ہے. سوال کیا معنی ہے جی؟ کیا معنی ہیں بھائی؟ کیا آپ کہتے ہیں کہ زید واحد کے لفظ پر بدل نہیں بن سکتا؟ توجہ فرمانا. ایک کلی بات ہے اور پھر تھوڑی تفصیل ہے. وہ یہ ہے کہ زید معرفہ ہے واحد نکرہ ہے. زید معرفہ ہے اور واحد کیا ہے جان؟ نکرہ ہے. اس لیے زید کو واحد جو نکرہ ہے اس سے بدل قرار نہیں دے سکتے ہیں. ایک تو یہ رکھ لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات سننا میری، وہ یہ ہے کہ یہ جو من ہے نا، من ما جانی من واحدن، یہ من زیدہ ہے. من زیدہ کہاں آتا ہے؟ من زیدہ کلام منفی پر داخل ہوتا ہے. جہاں کلام منفی ہو نا اس میں من زیدہ آتا ہے. اور نکرہ بھی وہ ہونا چاہیے جس کے اوپر من زیدہ آ رہا ہے. کلام منفی ہونی چاہیے اور وہ نکرہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ بات میری لے لی. تو ما جانی من واحدن میں کلام منفی ہے، واحد نکرہ ہے. یہاں تو من چلو زیدہ ٹھیک ہے، لیکن الا زیدن پہلے والی کلام منفی ہے تو الا کے جو بعد ہے وہ بھلا کیا ہے؟ مثبت ہے نا. کوئی بھی میرے پاس نہیں آئے سوائے زید کے تو من کو زید پر داخل نہیں کر سکتے. کیوں بھائی نہیں کر سکتے؟ ایک تو بتایا کہ من کلام منفی میں آتا ہے، نکرہ پر آتا ہے، اور الا کے بعد والی کلام مثبت ہے. ایک بات. اور دوسری یہ ہے کہ من تو نکرہ پر آتا ہے، زید معرفہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ معنی بن رہا ہے یہ نہیں. ٹھیک ہو گئی بات. اگلی مثال میں دیکھو نا، لا رجل فی الدار الا امرن. یہاں جو ہم نے پڑھا ہے نا امرن، اس امر کو جو مستثنی ہے بدل بنایا ہے رجل کے محل پر. رجل کا محل مرفوع ہے. لا رجل رجل محلن مرفوع ہے تو امر بھی مرفوع ہے. امر کو رجل کے محل پر بدل بنایا ہے، لفظوں پر نہیں بنا سکتے کہ ہم ادھر پڑھیں را مثلا پڑھنے ادھر رجلا اور ادھر امران وغیرہ. محل پر اس کے لفظ پر، معذرت لفظ پر، امر کو رجل کے لفظ پر بدل بنانا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ وہی بات، رجل نکرہ ہے، امر معرفہ ہے، نہیں بدل بن پائے گا. اور دوسری بات یہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ لائے نفی جنس کس پر آتا ہے؟ یہ لا رجل لائے نفی جنس ہے. لائے نفی جنس نکرہ پر آتا ہے نہ معرفہ پر. لائے نفی جنس نکرہ پر آتا ہے، معرفہ پر نہیں آتا. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کے لفظ پر بدل بنائیں گے امر کو رجل کے لفظ پر تو لا پھر امر پر بھی آنا چاہیے. لا پھر امر پر بھی آنا چاہیے جبکہ امر ہمارا معرفہ ہے، لا معرفہ پر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. یہ اس مثال میں رکاوٹ ہے. اور اس میں بھی یہ ہے کہ لفظاً بدل قرار دینا مشکل ہے، لہذا محل پر بدل بنایا ہے. توجہ فرمانا. فائدۃن قد یتعذر البدل علی اللفظ لمانع. کبھی کبھی بدل جو ہے لفظ پر قرار دینا متعذر ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. لمانع معنی کی وجہ سے، کسی لمانع رکاوٹ کی وجہ سے، معنی کی وجہ سے. تو پھر کیا کریں؟ فیبدل المستثنی علی المحل. پس مستثنی کو بدل بنایا جاتا ہے علی المحل، یعنی محل مستثنی. مستثنی من کے محل پر مستثنی کو بدل بنایا جاتا ہے. نحو
ما جانی من واحدن الا زیدن، ما جانی من واحدن الا زیدن، ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ یہاں آپ کو بات کی ہے نا، زید معرفہ ہے، واحد نکرہ ہے، نہیں ہو سکتا، اور باقی میری تفصیل بھی مد نظر رکھیں گے کہ مین کلام میں منفی میں آتا ہے اور نکرہ پر آتا ہے، زید معرفہ ہے اس پر من آ ہی نہیں سکتا۔ ما جانی من واحد الا زید، کوئی بھی نہیں آیا میرے پاس سوائے زید کے، ولا رجل فی الدار الا عمر، عمر کو بدل بنایا رجل کے محل پر، لفظاً معنی تھا لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے، الا عمر، سوائے عمر کے۔ اسی جگہ پہ نا اوپر جو ہم نے پڑھا ہے نا مستثنا کو مستثنا من کا بدل قرار دینا، نیچے دیکھو حاشیہ کہہ رہا ہے وقد ينصب على قلتين، کبھی کبھی بطور قلت نصب بھی دی جاتی ہے، فیقال ما جاء القوم الا زیدن بھی پڑھا گیا ہے، زیدن بھی ٹھیک ہے، زیدن بھی ٹھیک ہے۔ سوال اگلا توجہ کرنا، اللہ ای شیء یتوقف الاعراب فی الاستثناء المفرغ، اعراب کس چیز پر موقوف ہے استثناء مفرغ میں؟ اعراب کس چیز پر موقوف ہے استثناء مفرغ میں؟ جواب آقا جان یہ ہے کہ اعراب مستثنا موقوف ہے، ٹھیک ہے نا، مستثنا کا اعراب موقوف ہے استثناء مفرغ میں، جو ہے نا جس طرح عامل تقاضا کر رہا ہے، اللہ سے پہلے والا جو عامل تقاضا کرتا ہے نا، مستثنا کا اعراب ہوئی ہے، دوبارہ سننا، مستثنا کا اعراب ٹھیک ہے نا استثناء مفرغ میں کس چیز پر موقوف ہے؟ مستثنا کا اعراب استثناء مفرغ میں اللہ سے پہلے والے عامل کے مطابق آئے گا۔ عامل کیا تقاضا کرتا ہے؟ اللہ سے پہلے والا عامل جو تقاضا کرے گا نا وہی اعراب مستثنا پر آئے گا، وہ مستثنا جو استثناء مفرغ میں ہے۔ اللہ سے پہلے والا رفع چاہتا ہے، مستثنا پر رفع آئے گا۔ اللہ سے پہلے والا عامل ایسا ہے جو منصوب ہونے کا تقاضا کر رہا ہے، نصب کا تقاضا کر رہا ہے، اللہ کے بعد والے اس مستثنا پر نصب آئے گی۔ اللہ سے پہلے والا ایسا عامل ہے جو مجرور کا تقاضا کر رہا ہے، جر مطلب دینا چاہتا ہے، تو وہ جو ہے نا مستثنا اس پر کیا آگا جان جر آئے گی، ٹھیک ہے، درمیان میں اللہ ہوگا، لیکن سمجھنا کہ گویا کہ اللہ موجود ہی نہیں ہے، یہ سمجھ لیں گے آپ۔ استثناء مفرغ کی بات ہوئی ہے، پہلے بھی ہوا ہے، لیکن پھر نہ مجھے تھوڑا خدشہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں پھر بات پہلے والی بھول نہ گئی ہو ہمیں۔ استثناء مفرغ میں یعنی کیا؟ استثناء مفرغ کیا ہوتا ہے؟ استثناء مفرغ وہ پہلے پڑھا ہے جس میں مستثنی من کو حذف کیا گیا ہو، اس کو استثناء مفرغ کہتے ہیں۔ وہ استثناء مفرغ وہ تھا نا جس میں مستثنی من کا ذکر ہی نہیں ہے، یہ اسی کی بات ہو رہی ہے۔ جب استثناء مفرغ ہے تو مستثنی کا اعراب عامل کے مطابق آئے گا، عامل رفعی مستثنی پر رفع، نسبی نصب، جری جر، یہ بات ہے۔ بطور مثال ما قام الا زیدن، یہاں آپ دیکھ لیں، یہاں مستثنی جو ہے وہ مفرغ ہے، استثناء مفرغ ہے، یعنی مستثنی من کا ذکر نہیں ہے، تو یہ جو زید ہے اس پر جو اعراب آنا ہے وہ عامل کے مطابق آ رہا ہے۔ قام فعل ہے نا، فعل کیا چاہتا ہے؟ قام فعل کیا چاہتا ہے؟ فاعل، زیدن پڑھ دیا۔ ما رأیت الا زیدن، میرے عزیزو، رأیت فعل فاعل ہے نا، کیا چاہتا ہے بھلا؟ مفعول چاہتا ہے نا، مفعول کا تقاضا کر رہا ہے نا، تو زیدن پڑھ دیا۔ ما مررت الا بے، با کیا چاہتی ہے؟ جر دینا چاہتی ہے، تو زیدین پڑھ دیا، ٹھیک ہے نا، یہ مطلب بتانا ہے۔ یتوقف الاعراب فی الاستثناء المفرغ علی حسب ما یقتضیہ العامل لو الذی قبل الا، اعراب یعنی اعراب مستثنا استثناء مفرغ میں موقوف ہے علی حسب ما یقتضی العامل،
الذی قبل للہ علی حسب ما، اس کے مطابق آئے گا جس کا عامل تقاضا کر رہا ہے الذی قبل للہ، وہ عامل جو اللہ سے پہلے ہے. کما لو کانت غیر موجودۃ، گویا کہ کانت وہ اللہ موجود ہی نہیں ہے، فرض کر لیں گویا کہ وہ اللہ ہے ہی نہیں، تو پھر سیدھا سیدھا عامل کے مطابق اس کو نہیں دیتے. فن احتاج ما قبلها الى مرفوع رفعت ما بعدها، ان احتاج ما قبلها، اگر کیا ہو، ان احتاج ما قبلها، اگر اللہ سے پہلے والا محتاج ہو الى مرفوع، مرفوع کا محتاج ہے، رفعت ما بعدها، تو ما بعد اللہ کو کیا ہوگا، رفعت، ٹھیک ہے نا، جو ہوگا رفع ہوگا اللہ کے بعد والے پر. پھر پیچھے لے آؤ، ان احتاج ما قبلها الى منصوب، اگر اللہ سے پہلے والا عامل محتاج ہے منصوب کا، نصبت ہو یعنی اللہ کے بعد والے کو پھر نصب دینا ہے. او الا مجرور، ان احتاج ما قبل الا مجرور، اگر اللہ سے پہلے والا عامل محتاج ہے مجرور کا، جرت ہو ما بعد کو، اللہ کے ما بعد کو کیا ہے پھر آگا جی جر دینی ہے. نحو ما قام الا زید، ٹھیک ہے، واضح ہے، مستثنی مفرغ ہے، اور اللہ سے پہلے والا کاما فائل چاہتا ہے نا، تو زیدون پڑھ دیا، یہ کاما تقاضا کر رہا ہے رفع کا. وما رأیت الا زیدا، رأیت تقاضا کر رہا ہے نصب کا، تو زیدان پڑھی. ما مررت الا بزید، مررت تقاضا، مررت با تقاضا کر رہا ہے جر کا، تو جر دی ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا. اب وہ جو مستثنا ہے نا من، وہ یہاں حذف ہو چکا ہے، مثلا وہ نکالنا چاہیں تو یہ ہے ما قام احد الا زید، ما رأیت احد، ایک احدن ہے، الا زید ما مررت احدن، ٹھیک ہے، ایک احدن وغیرہ اس کے اندر ہے. ٹھیک ہو گئی بات عزیزو. یہاں ایک چھوٹا سا حاشیہ پڑھ کے تمام کریں. حاشیہ نیچے آ گیا جی، مل گیا، اسی کے نیچے آگا جی. وقد تحمل الا علی غیر، کبھی کبھی اللہ کو حمل کیا جاتا ہے غیر پر. فیوصف بہا، پس اللہ کے ذریعے صفت لائی جاتی ہے، مجردتاً عن معنی الاستثناء، اور وہ استثناء کے معنی سے کیا ہوتا ہے، اللہ خالی ہوتا ہے، اللہ صفت ہوتا ہے، استثناء کا معنی نہیں ہوتا. وَيَجْرِي الْإِعْرَابُ عَلَى مَا بَعْدَهَا، اور اعراب صفتی جاری ہوگا علی ما بعدها، اللہ کے بعد والے پر، صفت والا اعراب جاری ہوگا اللہ کے بعد والے پر. وَذَلِكَ بِشَرْطٍ يَكُونَ الْمَوْصُوفُ مُنَكَّرًا، اور یہ اس کی شرط یہ ہے کہ موصوف کیا ہو، نکرہ ہو، ٹھیک ہے نا. نہ ہو لی کتب الا کتبک، لی کتب موصوف ہے اور اللہ یہاں صفت ہے، تو اللہ صفت پہ، تو اللہ پہ کیا اعراب آئے گا، ٹھیک ہے نا. تو وہ اللہ والا صفت والا اعراب بعد والے کو دے دیتے ہیں، کتبک. لی کتاب الا کنز، کنز اللغہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، کتاب نکرہ ہے، موصوف ہے، ٹھیک ہے، اللہ اس کی صفت ہے لیکن اللہ پر اعراب نہیں آیا، اس اللہ والا اعراب صفتی والا اعراب کنز کو دے دیا، الا الکنزو. موفق معید رہیں، سلامت رہیں آقا جان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.